بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامک نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل کی جانب سے میں عابد سعید اور سید ذوالفقار حسین شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ملکی اور بین الاقوامی معیشت سے متعلق خبروں سے ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کریں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے چینل کے پہلے پروگرام جو کہ مہنگائی کے بارے میں تھا اس کو بے حد پسند کیا. امید ہے کہ آپ یہ آئندہ بھی ہمارے پروگرام پسند کریں گے. اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازیں. تو آئیے اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. تو ذوالفقار صاحب، ہمارے پاس کیا خبریں آج بتائیے. جی شکریہ عابد صاحب. سب سے پہلی خبر جو ہے وہ پاکستان کے پاور سیکٹر کے بارے میں ہے. حال ہی میں وفاقی کابینہ نے ایک اصولی فیصلہ کیا اور بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو کام کرنے والی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، جن کو ہم ڈسکوز بھی کہتے ہیں، ان کا انتظام اور انصرام جو ہے وہ متعلقہ صوبوں کو منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے. اب اس فیصلے کے تحت یہ ہوگا کہ جتنی بھی ڈسکوز ہیں جو ملک میں کام کر رہی ہیں ان کو متعلقہ صوبوں کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا. جب یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا تو اس کے نتیجے میں پنجاب کے حصے میں 4 ڈسکوز آئیں گی. لیسکو جو لاہور کی ہے، کو جو گوجرانوالا میں ہے، اور میپکو جو ملتان میں، اور فیسکو جو فیصل آباد میں. یہ 4 ڈسکوز پنجاب کی ہو گئی. سندھ میں حیدرآباد اور سکھر کی 2 کمپنیاں، وہ ان کو سندھ کو چلی جائیں گی. KPK کو پشاور اور ٹرائبل ایریا کی جو کمپنیاں وہ چلی جائیں گی دونوں. اور آئسکو کے بارے میں شنید ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کو جوائنٹلی ٹرانسفر کر دی جائے گی. اس فیصلے سے یہ ہوگا کہ ان کی پرفارمنس اور ان کی ایفیشنسی کچھ امپروو ہوگی، اور امید ہے کہ کچھ جو لائن لاسز ہیں اور چوری ہے بجلی کی، اس میں بھی کمی واقع ہوگی. اور الٹیمیٹلی گول یہ ہے گورنمنٹ کا کہ جو سرکولر ڈیٹ جس کو گردشی قرضے کہتے ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جائے، کیونکہ یہ IMF کا کنڈیشنلٹیز میں بھی ہے کہ جی آپ پاور سیکٹر ریفارمز کریں تاکہ آپ کے گردشی قرضے کم ہوں. تو یہ ایک پہلی خبر ہے ہماری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صارفین کو، جو بجلی کے صارفین ہیں، ان کو بھی کچھ رسپائٹ کہہ لیں یا کچھ تھوڑا سا سہولت ملنے کی امید ہے. یہ ہو سکتا ہے ان کی کوالٹی آف سروسز جو کمپنیز کی ہے وہ جو بہتر ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو صارفین ہیں ان کو بھی کچھ اس میں فائدہ ہو، یا ان کو ٹیرف کے ڈٹرمنیشن میں جو آٹونومی مل جائے اگر، تو ٹیرف کے نتیجے میں جو کوئی امپرومنٹ آ سکتی ہے، یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں طرح ہو سکتے ہیں اس میں. بہرحال یہ ایک فیصلہ بڑا فیصلہ ہے اور اس کے بڑے دور رساں نتائج ہوں گے اس کے. چلیں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو صارفین ہیں بجلی کے پورے پاکستان میں، ان کو ایک بہتر سروس میسر آئے بجلی کی، اور ان کے لیے بجلی کے نرخوں میں بھی کچھ کمی واقع ہو. بڑا ایک اسٹرکچرل لیول کا ایک فیصلہ ہے. جی. دوسری خبر بھی اسی پاور سیکٹر سے جڑی ہوئی ہے، وہ ہے لوکل ہماری لاہور کے بارے میں. لیسکو نے 7400 میٹرز بجلی کے خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ لاہور میں بجلی کے میٹرز کی دستیابی ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. تو اس کو مسئلے کو ختم کرنے کے لیے لیسکو نے ایک بہت بڑا قدم لیا ہے. 7400 میٹرز خریدے جائیں گے، جن میں سے 4000 میٹرز جو ہیں وہ سنگل فیز ہوں گے اور 3400 جو ہیں وہ 3 فیز ہوں گے. اور یہ میٹر جو ہیں لیسکو کے زیر انتظام جو علاقے ہیں، جیسے شیخو پورہ ہے، قصور ہے اور لاہور ہے، اکاڑا ہے، ان علاقوں میں میٹرز کو فراہم کیا جائے گا. اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ جو بجلی کے معاملات پہلے تھوڑے سی شکایات بہت بڑھ گئی تھیں میٹرز کی وجہ سے، وہ اب صارفین کی یہ شکایت جو ہے اس کا ازالہ. چلیں، امید کرتے ہیں. جی. اسی طرح تیسری خبر ہے، وہ ایک لاہور کی ہے دوبارہ سے، لیکن اس کا اوورال پاکستان پہ بھی امپیکٹ ہے کہ LDA نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، اور ان کے اوپر ایک طرح سے آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے. یہاں تک کہ کئی سوسائٹیز میں جو غیر قانونی طور پہ عمارات یا تجاوزات کی گئی تھیں ان کو گرایا بھی جا رہا ہے. اب ہم تو LDA کے لیول پہ ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن باقی بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملکی لیول پہ بھی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. سارے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ناظرین کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں آج کل آپ دیکھیں کہ اخبارات، TV، مختلف قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اشتہارات سے بڑے پڑے ہیں. تو اس سے ہماری جو گزارش آپ سے یہی ہوگی کہ جب بھی آپ پلاٹ خریدیں، عمر بھر کی جو کمائی ہے، جمع پونجی ہے، اس کو لگانے سے پہلے کم از کم
جو متعلقہ ادارے ہیں جن کی منظوری اس اسکیم کے لیے بڑی ضروری ہے اس کو ضرور چیک کر لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. ایل ڈی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی چیک کی جا سکتی ہے. جی ایل ڈی اے کی ویب سائٹ ہے, سی ڈی اے کی ویب سائٹ ہے, کے ڈی اے کی ویب سائٹ ہے, ایف ڈی اے کی ویب سائٹ ہے, مختلف شہروں جی ایس سی سی پی کی مختلف جو بڑے شہر ہیں ان کی اپنی جو متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے جو ویب سائٹس ہیں اس پہ انہوں نے منظور شدہ اور قانونی جو سوسائٹیز کی لسٹ ڈالی ہوئی ہے. تو آپ پلیز کوئی بھی اقدام فیصلہ کرنے سے ان سے ضرور لیں. تو اس کے بعد جی کیا ہے؟ اس کے بعد وہ بھی ایک لوکل خبر ہے واسا کے بارے میں. جی واسا نے حال ہی میں پانی کے ٹیرف میں ہوش اضافہ کر دیا ہے اور وہ کئی گنا زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس میں صارفین اس میں پریشان بھی ہیں کہ اتنا زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے کہ میرا خیال میں وہ نہیں ہے, اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے کہ اتنا زیادہ اضافہ جو کیا گیا ہے. جی 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 ناظرین, یہ جو واسا ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی جو ہے وہ پاکستان پنجاب کے بہت سارے شہروں میں ہے, جیسے پنڈی میں ہے, فیصل آباد میں ہے, ملتان میں ہے, لاہور میں ہے. تو پنجاب کے لیول پہ یہ فیصلہ ایجنسیز نے کیا ہے واساز نے کہ جو پانی کا اور سیوریج کا جو ماہانہ بل ہے اس کو بے تحاشا انہوں نے انکریز کر دیا. اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایک بہت بڑا دھچکا ہے. ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو واسا ہے اس نے 3 مرلے کے گھر کے لیے جو منتھلی پانی کا اور سیوریج کا ریٹ مقرر کیا ہے وہ 350 روپے ہے, اور جو 1 کنال کا گھر ہے اس کے لیے 5,000 سے 6,000 روپے انہوں نے فکس کیا ہے, جو کہ پہلے 2,000 روپے ہوتا تھا. تو اب جو نیا ٹیرف آیا ہے اس کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے 175% اور کمرشل صارفین کے لیے 500% جو ہے وہ انکریز کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو عوام پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے خاصی پریشانی کا شکار ہے, اب یہ ان کے لیے ان کی جو بجٹ کو تہ و بالا کرنے کے لیے میرا خیال ہے کافی ہے. بجلی اور پانی کی قیمتیں اور بڑھتی ہوئی مہنگائی, تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کی مشکلات میں یہ بھی ایک اضافے کا باعث بنے گا. ابھی سب اگلی خبر جو ہے وہ ایک اچھی خبر ہے, خوشخبری ہے, وہ ایس ایم ای سیکٹر سے جڑی ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر کو قرضوں کی حصول کے لیے ذرا مشکلات کا سامنا رہتا ہے. بینکنگ سیکٹر سے یا مالیاتی اداروں سے ایس ایم ایز کو قرضہ لینے میں خاصی دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے, کیونکہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتے ہیں, ان کی پروجیکشنز فائنینشیل پروجیکشنز نہیں ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کو دقت کا سامنا تھا. تو سمیڈا جو کہ ایک بڑا ادارہ ہے نیشنل لیول کا, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس نے ایک اب پلان بنایا ہے کہ ایس ایم ایز کو قرضوں کو حصول کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ایک پروگرام بنایا گیا ہے کہ جس کے تحت ایک فائنینشیل ماڈیولز بنائے جائیں گے. وہ ماڈیولز ہیں وہ ریلیٹڈ ہوں گے ود دی کریڈٹ ریٹنگ اینڈ کریڈٹ اسکورنگ آف دی ایس ایم ایز ان دا مینوفیکچرنگ سیکٹر. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ایک پراپر وے میں فائنینشیل پروجیکشنز یا کریڈٹ اسکورنگ اور کریڈٹ ریٹنگ ہو جائے گی ایس ایم ایز کی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں, تو بینکس ہیں یا کریڈٹ بیوروز ہیں یا فن ٹیکس ہیں یا مالیاتی ادارے ہیں, ان کو قرضوں کے بارے میں فیصلے کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. اور دوسری طرف ایس ایم ایز کو یہ اسسٹنس اور سپورٹ مل جائے گی کہ ان کے پاس ان کی اپنے ادارے کے بارے میں یا اپنی کمپنی کے بارے میں ایس ایم ای کے بارے میں ایک کریڈٹ ریٹنگ اور کریڈٹ اسکورنگ ہوگی. وہ بینکوں کو جا کے کہہ سکیں گے کہ یہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ اسکورنگ ہے. مختصر یہ ناظرین کے جو اسمال اینڈ میڈیم اسکیل چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ہیں, آج تک جو ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے ان کو قرضے دینے کے بارے میں کوئی بہت زیادہ واضح پالیسی نہیں تھی اور وہ اکثر ہچکچاہٹ کا شکار رہتے تھے, اس لیے کہ ان کے پاس ان کاروبار سے متعلق زیادہ آگاہی یا ان کا رسک فیکٹر جو ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا. اب یہ سمیڈا نے اچھا اقدام کیا ہے, ان کے بارے میں اسیسمنٹ کریں گے اور اس اسیسمنٹ کی بنیاد پہ بینک جو ہے وہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو قرضہ دینے کے بارے میں ایک بہتر فیصلہ سازی کر سکیں. اور اس سے ایس ایم ای سیکٹر کو گروتھ ملے گی, مومنٹم ملے گا. جی جی, اور یہ بہت اچھی بات بہت اچھی, کیونکہ ایس ایم ای سیکٹر ہمارے لیے ایک بڑا وائٹل سیکٹر ہے جی, امپلائمنٹ جنریٹ کرنے میں, جی ڈی پی کو بڑھانے. تو ابھی سب اگلی خبر جو ہے وہ ہماری اوورسیز پاکستانیز وہ ہمیں زیر مبادلہ بھجواتے ہیں اس کے بارے میں. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق جولائی 2023 میں 2023 میں کل جو ہمیں ترسیلات وصول ہوئی ہیں وہ ہیں $2 ارب جی. لیکن اس میں یہ ایک تھوڑی سی چیز ہے کہ یہ ترسیلات جو ہیں یا جن کو ہم ریمیٹنسز کہتے ہیں, ہوم ریمیٹنسز, یہ منتھ اوور منتھ بیسس پہ اس میں 7.3% کی کمی آئی جون کے مقابلے میں کمی ہوئی ہے تھوڑی سی, لیکن $2 ارب اچھی اماؤنٹ ہے. اور
اس میں اگر ہم جغرافیائی لحاظ سے اس کو تقسیم کریں تو سب سے زیادہ جو ریمیٹنسز ہمیں آئی ہیں وہ سعودی عربیہ سے آئی ہیں جی، یو اے ای سے آئی ہیں جی، اور یو کے سے آئی ہیں. جی. یہ 3 بڑے ایریاز ہیں جہاں سے ہمیں ریمیٹنسز آئی ہیں. $2 ارب کی ریمیٹنسز آئی. یہ ایک خبر تھی. تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایئر آن ایئر بیسس میں 19% کمی ہوئی ہے. 19% سم تھنگ کمی ہوئی. ناظرین، میری جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ اس مشکل وقت میں پاکستان میں زیادہ سے زیادہ اپنے ریمیٹنسز بھیجیں تاکہ ملک میں معاشی صورتحال میں بہتری بننے میں آپ مدد اور معاون ثابت ہو. اب صحیح صاحب، اگلی خبر جو ہے وہ ڈیمز کے بارے میں پاکستان کی، وہ بھی اچھی خبر ہے کہ پاکستان کی جو 2 بڑے ڈیم ہیں، تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم، ان میں پانی کا ایک وافر ذخیرہ جمع ہو گیا ہے، جو کہ ماہرین کہتے ہیں کہ اگلے 2 سال کی کاشتکاری کے لیے، فصلوں کے لیے کافی ہے. یہ بھی ایک بہت اچھی خبر ہے ماشاءاللہ آج کل کے حالات. جی. تو ڈیمز کی بھی ایک بہت اچھی خوشخبری ہے یہ. تو اگلی خبر جو ہے ہماری کپاس کے بارے میں، کاٹن کراپ کے بارے میں. اس دفعہ امید ہے کہ کاٹن کراپ اچھی ہوگی کپاس کی، اور 1 کروڑ کا ایسٹیمیٹ بتایا جا رہا ہے کہ جو 1 کروڑ بیس تک ہم ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے. تو یہ بڑی اچھی خبر ہے ناظرین کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہماری جو کپاس کی فصل ہے وہ اتنا اپنا جو اس کی پیداواری صلاحیت ہے اس کے مطابق ہم کپاس پروڈیوس نہیں کر رہے تھے. تو کچھ سالوں بعد ہم نے یہ 1 کروڑ سے زائد گانٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم اچیو کریں گے، اور اس سے بھی ہماری معیشت پہ ایک خوشگوار ہماری ٹیکسٹائل کی جو صنعت ہے اس کو جی جی خاصا اس میں مدد ملے گی اس میں، اور ہماری کاٹن کی امپورٹ کم ہو جائے گی انشاءاللہ. جی. تو عابد صاحب، آپ کے پاس کچھ انٹرنیشنل نیوز ہیں، اب بتا دیں کہ وہ انٹرنیشنل نیوز آپ کے پاس ہیں جو کہ ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو ذرا شیئر کیجیے وہ. جی ذوالفقار صاحب، پہلی تو بڑی اچھی خبر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی اور ساری دنیا سے مسلمان سارا سال عمرہ کرنے کے لیے جاتے رہتے ہیں. تو پاکستانی جو عمرہ کے زائرین ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی حکومت نے ابھی جو ان کے جو وزیر مذہبی امور ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پاکستانی جو عمرہ زائرین ہیں ان کو 90 دن کا اسٹے ادھر دیا جائے گا. اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 100 سے زائد جو مقامات ہیں مکہ اور مدینہ میں وہ زائرین کے لیے ان کو کھول دیے جائیں گے، اور ہمارے جو زائرین ہیں ان کو جانے کی اجازت ہوگی. اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ کہ دونوں ملکوں کی جو سول ایویشن اتھارٹیز ہیں، جن شہری ہوابازی کی جو اتھارٹیز ہیں جیسے پاکستان میں CAA ہے، اور ان دونوں نے بھی آپس میں اپنا تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، ایک ایگریمنٹ طے پایا ہے جس کے تحت دونوں ملکوں کی جو شہری ہوابازی کی جو ادارے ہیں وہ تعاون کریں گے. اس سے جو ہمارے لوگ ایک دوسرے کے ملکوں میں بذریعہ ہوائی جہاز جاتے ہیں ان کو بھی سہولیات میں اضافہ کیا جائے گا، اور جو اتنا ٹریفک ہوتی ہے ہماری اور سعودی عرب کے درمیان اس میں بہتری بھی اور زیادہ اس کو آرام دہ بنایا جائے گا. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی خبر ہے. جی جی. اور میرا خیال میں جو عمرہ زائرین ہیں ان کے لیے آسانیاں بھی ہو جائیں گی اس میں، اور ان کی جو دیرینہ خواہشیں تھیں کہ تھوڑا ڈیوریشن ہمیں لمبا مل جائے، جی جی، وہ بھی ان کو جی میسر آ جائے گا، اور وہ اپنی عبادات اور اس میں جی جو بھی ان کے ہے وہ سلسلہ کنٹینیو کر سکیں گے انشاءاللہ. جی. اس کے علاوہ اور کیا جی ابو صاحب؟ دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ انڈونیشیا کی حکومت نے جکارتا جو ان کا دارالحکومت ہے وہاں پہ ملازمین کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے گھر سے کام کریں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی کووڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جکارتا پچھلے کچھ عرصے سے دنیا میں جو پولوشن میں بہت اونچا اس کا انڈیکس چلا گیا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو سوئٹزرلینڈ کی ایئر کوالٹی انڈیکس جو سوئٹزرلینڈ رینکنگ کرتا ہے اس میں جکارتا نمبر 1 ہے، کہ اس وقت جکارتا جو ہے سب سے زیادہ فضائی آلودگی کا شکار ہے. اس سے پہلے جو بڑے شہر ہیں ان میں سعودی عرب کا شہر ریاض، پاکستان کا شہر لاہور اور قطر کا دارالحکومت دوحہ جو شامل تھے، لیکن اب یہ تینوں شہر جو ہے وہ جکارتا سے نیچے آ گئے ہیں. میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے بہت سے ممالک میں جو فضائی آلودگی ایک بہت چیلنج بنتا جا رہی ہے، اور اس کو ہنگامی بنیادوں پہ نمٹنے کی ضرورت ہے. یہ جکارتا میں شہر میں انڈونیشیا کی حکومت نے یہ اقدام لیا ہے کہ وہاں پہ جو ملازمین ہیں وہ گھر سے بیٹھ کے کام کریں تاکہ فضائی آلودگی کو کم کیا جا سکے. اب صاحب، اس میں خبر کے مطابق یہ ہے کہ کچھ ماہرین جو وہاں کے لوکل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پولوشن کی ریزن جو ہے وہ کول بیسڈ جو ان کے پاور پلانٹس ہیں وہ ہیں، لیکن جکارتا یا انڈونیشیا کی جو گورنمنٹ ہے اس کا خیال یہ ہے کہ جو ٹریفک کی پولوشن ہے وہ نمبر 1 ہے، اور ورک فرام ہوم سے یا گھر سے کام کرنے سے ان کو یہ فوائد حاصل ہوں گے کہ ان کی جو سڑک پولوشن ہے اس کو وہ کنٹرول کریں گے، اور
ورک فرام ہوم کریں گے اس میں. جی. اور میرے خیال میں یہ ایسی ایک چیز ہے کہ دوسرے ملک بھی اگر فالو کرنا چاہیں جی جی جہاں پہ پولیوشن زیادہ ہے جی جی تو میرا خیال میں کی جا سکتی ہے. دیکھتے ہیں کہ اب جکارتا میں اس کے ریزلٹس کیا آتے ہیں جی. اور جب ریزلٹس آئیں گے تو ہم اس کو ناظرین سے شیئر بھی کریں گے. دوسری خبر، ایک اور خبر ناظرین، جو کلائمیٹ چینج کے بارے میں، جو موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں، یہ ہے کہ دنیا میں یہ ایک اسٹڈی کی گئی ہے کہ دنیا میں جو ہیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے آپ پاکستان میں بھی اور ارد گرد کے ممالک میں بھی اور ایون یورپ اور امریکہ میں بھی اس وقت سخت گرمی ہے. تو اس گرمی کی وجہ سے دنیا کے جو بہت سارے لوگ ہیں، اربوں لوگ، وہ غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک ہوش ربا قسم کی رپورٹ سامنے آئی ہے. ورلڈ بینک نے بھی یہ کہا ہے کہ دنیا میں 2022 میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہوئے تھے، اور اگر یہ گرمی کا یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ ایک سیریس اور سنگین صورتحال کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. جی، اب اس واقعی ہیٹ ویو ہے یا گرمی کی لہر ہے، وہ گلوبل لیول پہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کو ایڈریس بھی کیا جا رہا ہے، ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ممالک جہاں پہ کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی جاتی تھیں، وہاں پہ وہ چیزیں رونما ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل جنگلات میں آگ لگ رہی ہے، سیلاب کی کیفیت ہے. جی جی. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو زیر کاشت رقبہ ہے اس میں کوئی کمی واقع ہو جائے. جی جی. اور پھر ایک فوڈ سیکورٹی یا جیسے آپ غذائی قلت کی بات کر رہے ہیں وہ پیدا ہو جائے. جی. تو میرا خیال میں اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور ایڈریس کیا بھی جا رہا ہے. جی جی. ہر لیول پہ ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ کوئی شاید اس کو جس طریقے سے ایڈریس کیا جا رہا ہے تو اس پہ کوئی کنٹرول پایا جا سکے. تو ناظرین، آخر میں ہمارے پاس ایک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ میں صدر بائیڈن نے امریکنز کو اس بات پہ زور دیا ہے کہ تمام امریکن جو ہیں وہ کووڈ کی ایک بوسٹر شاٹ جو ہے وہ لگوا لیں، کیونکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کووڈ جو ہے وہ دوبارہ سر نہ اٹھا لے، کیونکہ امریکہ میں مختلف حصوں میں ہسپتالوں میں جو اس وائرس سے متاثر شدہ افراد ہیں ان میں داخلے کی جو تعداد ہے وہ خاصی بڑھ رہی ہے. تو صدر بائیڈن نے تمام امریکن سے کہا ہے کہ وہ بوسٹر شاٹ لگوا لیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ دنیا کے باقی حصے جو ہیں وہ دوبارہ خدا نہ خواستہ کووڈ کی زد میں نہ آئیں، اور ہم تمام جو ہے وہ اس وبا سے محفوظ رہیں. اسی خبر کے ساتھ ناظرین، میں اور ذوالفقار حسین شاہ صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ NNI کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کانٹینٹ کو شیئر کریں اور ہمیں اپنی رائے سے نوازیں. خدا حافظ.